آپ سن رہے ہیں کتاب خوشبو کا گھر کوئی نہیں۔ رات کے 9 بج رہے تھے جبکہ سالگرہ کا ٹائم 5 بجے کا تھا۔ مہمان آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے۔ گھر میں بہت سے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی عجیب سا سناٹا پھیل رہا تھا۔ مون کو تو اس نے بہلا پھسلا کر سلا دیا تھا۔ فضا بھی نیند میں سو چکی تھی۔ سالگرہ کی خوشی میں وہ صبح 5 بجے کی اٹھی ہوئی تھی۔ ماما کے ساتھ نماز پڑھنے اس کی ساری خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ اب وہ باقاعدہ ماما پاپا سے روٹھ گئی تھی اور وہ خود بھی تو دل ہی دل میں ان سے خفا ہو گئی تھی جو آدھے گھنٹے کا جھوٹا وعدہ کر کے گئے تھے۔ سفینہ پھپھو اور عاقف چچا کا غصہ اب پریشانی میں بدل چکا تھا۔ 10:15 بجے کا ٹائم تھا جب اچانک لائٹ چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ فضا تو اونچا اونچا رونے لگی۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ ایمن نے اسے ڈانٹ کر اپنے ساتھ لگا لیا کہ ماما ابھی آنے والی ہیں۔ عین اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سناٹے میں اس کی آواز کسی بھیانک چیخ کی طرح سنائی دی تھی۔ پتہ نہیں کون اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا فون تک پہنچا تھا۔ فون کی دوسری طرف کون تھا یہ تو اسے پتہ نہ چل سکا۔ ہاں، چند لمحوں بعد تایا جی کا چیختا ہوا فکرہ، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اسے دہلا گیا۔ اندھیرے میں جب وہ ریسیور رکھ کر پلٹے تو اسے پہلی بار لائٹ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ تایا جی کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی مگر اندھیرے میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عین اسی وقت لائٹ آ گئی اور کاش وہ کبھی نہ آئی ہوتی، بلکہ اب اس کا آنا نہ آنا ایک برابر تھا۔ تایا جی کے ستے ہوئے چہرے کا جیسے کسی نے لہو نچوڑ لیا تھا اور ان کا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا سکندر کی گاڑی کا لوکل بس سے۔ ہاسپٹل جا کر ان دونوں نے چند سانسیں بھی نہیں لی اور ان کی آواز کسی گڑھے میں سے آ رہی تھی۔ کہتے کہتے وہ ہچکیوں سے رونے لگے۔ تائی جی نے ہائے میرے اللہ کہہ کر سینے پر 2 تھپڑ مارے تھے اور سفینہ پھپھو، نہیں بھائی جان، ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں، وہ چیخنے لگی تھیں اور غزالہ آنٹی پاگلوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہی تھی اور ایمن نے فضا کو اتنی زور سے اپنے ساتھ چمٹایا تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی، جس کی آواز سے مون کو سلاتی عبیرہ بھاگ کر باہر آ گئی۔ پھپھو اور تائی جی تو اب باقاعدہ رو رہی تھیں۔ عبیرہ کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ایمن سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھی، وہ تو پھر اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ عبیرہ میری بچی، تمہارے پاپا ماما چلے گئے تمہیں چھوڑ کر، ہمیشہ کے لیے۔ میری بچی ادھر آ، دیکھ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ۔ تائی کی دردناک پکار نے اسے جیسے سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ نہیں نہیں، وہ نہیں نہیں کہہ کر ایمن کی طرف بڑھی۔ ایمی، ایمی، پاپا ماما کہیں نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے نا ہمیں چھوڑ کر۔ ایمی، ماما، ماما وہ پتھر بنی ایمن کے گلے سے جھول گئی۔ وہ تو پہلے ہی فضا کے سہارے کھڑی تھی۔ تینوں دھڑام کر کے نیچے گر گئیں۔ عاقف چچا اور جمال انکل انہیں اٹھانے آگے بڑھے۔ ایمن بے ہوش ہو چکی تھی اور ہوش میں آنے کے بعد اس کے دل نے بارہا تمنا کی کہ کاش وہ ہوش میں کبھی نہ آتی، اور اگر آئی بھی تھی تو اسے ارد گرد کی کچھ خبر نہ ہوتی، اور اگر خبر بھی ہوتی تو اس میں کم از کم وہ دل خراش منظر نہ ہوتا جس کو اس کی آنکھیں شاید تو عمر بھر نہ بھول پائیں گی۔ اس کے سجے سنورے پاپا اور ماما سفید بے داغ کفنوں اور پٹیوں میں جکڑے ان کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے پہلو با پہلو لیٹے ہوئے تھے۔
ماما کی 5,000 کی وہ قیمتی ساڑی انہی کے لہو میں رنگی کتنے دن سٹور میں پڑی رہی، اور پاپا کا خون میں ڈوبا 2 پیس جسے اس نے تائی جی کو ان کے ڈرائیور کو دیتے دیکھا تھا تو کمرے میں آ کر اسے اپنی چیخوں پر قابو نہ رہا تھا، اور ان کے پہلو با پہلو اس طرح بے خبر و بے نیاز لیٹے دیکھنے کا منظر تو فقط چند لمحے ہی اس کی بینائی کے سامنے رہا تھا کہ وہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی، اور جب دوبارہ اسے ہوش آیا تو گھر کے مالکان گھر خالی اور ویران کر کے ہمیشہ کے لیے خاک میں سمانے جا چکے تھے۔ وہ تو انہیں آخری بار جاتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکی تھی، اور آنسو تو جیسے کہیں آنکھوں کے پیچھے ہی جم کر رہ گئے تھے۔ مون اور فضا تو بے تحاشا رو رہے تھے۔ ان کی ماما پاپا کی پکار تو پتھروں کو بھی رلا رہی تھی۔ عبیرہ البتہ اس کی طرح گمسم تھی۔ دونوں بڑی اور باشعور ہونے کی سزا جھیل رہی تھیں، اور وہ دونوں بے شعور ہونے کی وجہ سے رو رو کر اپنے ساتھ ہونے والے اتنے بڑے نقصان کا اعلان کر رہے تھے۔ سب لوگ ان دونوں کو ہی بہلانے میں لگے ہوئے تھے۔ مون تو مستقل سفینہ پھپھو کے پاس تھا، اور فضا کبھی تائی جی کی گود میں ہوتی اور کبھی غزالہ آنٹی کے پاس، اور ایمن کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سب لوگ چلے جائیں، ہر طرف خاموشی ہو جائے، سکون جیسا پہلے ہوتا تھا، پھر ماما اور پاپا بھی آ جائیں گے۔ وہ دونوں تو شور شرابے سے بہت بھاگتے تھے، اس لیے تو وہ دونوں آ نہیں رہے تھے۔ اسے ابھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ تو اسے پتہ ہی تھا کہ جو ایک بار مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ نہیں آ سکتا۔ زمین آسمان ایک ہو سکتے ہیں مگر مرنے والا نہیں لوٹ سکتا، لیکن اسے اب اسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والدین دوبارہ نہیں آ سکتے۔ ماما کہتی تھی کہ اللہ سب سے زیادہ بچوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو وہ چاروں بہن بھائی مل کر خوب زور زور سے رو کر اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ ضرور ماما اور پاپا کو واپس بھیج دیں گے۔ اس خیال سے جیسے اس کا دل اندر سے مطمئن ہو گیا، اور رات کو جب عبیرہ اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی تو اس نے آہستہ سے یہ راز کی بات اسے بھی بتائی۔ عبیرہ، سب لوگوں کو جانے دو، پھر ہم اللہ میاں سے خود ہی ماما پاپا کو مانگ لیں گے، اللہ میاں ہماری بات ضرور مانیں گے۔ تو روتی روتی عبیرہ ایک دم سے چپ ہو گئی، اس کی بات پر جیسے غور کرنے لگی۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا، مرے ہوئے لوگ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ جی نہیں، آ سکتے ہیں، اللہ میاں سب سے زیادہ بچوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ میاں پر زور دیں گے تو وہ ضرور ہماری بات مان لیں گے۔ اگرچہ اسے خود بھی اپنی بات کے پورا ہونے کا یقین نہ تھا، مگر پھر بھی وہ اسے عبیرہ سے منوانا چاہ رہی تھی۔ نہیں امی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یاد نہیں ماما جو ہمیں حدیث سنایا کرتی تھی کہ جب شہدائے بدر کو جنت میں اعلیٰ مقامات اور درجات پر پہنچا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے شہداء سے کسی اور خواہش کی فرمائش کرنے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ، کچھ اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا، انہوں نے پھر انکار کیا۔ جب اصرار زیادہ بڑھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیں، ہم پھر جا کر کفار سے لڑیں اور شہید ہو کر آئیں۔ تو اس فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی تھی کہ جو ایک بار اس دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ عبیرہ کی بات اس قدر جاندار تھی، اور یہ بات تو ماما نے ان کے سامنے کہی تھی۔ وہ اکثر انہیں احادیث کی روشنی میں اچھی اچھی باتیں بتایا کرتی تھی، اور وہ یہ بات بھول گئی تھی۔ عبیرہ کو یاد تھی، وہ اسے کیسے جھٹلا سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر عبیرہ کو دیکھا، آنسو اس کے گالوں پر اٹکے ہوئے تھے۔ ایمن کو دوسری بار لگا کہ اس کے ماں باپ واقعی ہمیشہ کے لیے ان سے روٹھ چکے ہیں۔
اور اب کوئی مناجات، کوئی اسم اعظم انہیں واپس نہیں لا سکتا۔ دعا کی آخری آس بھی ٹوٹ گئی۔ وہ ایک دم سے بے قابو ہو کر ابیرہ کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پھر دوسری بار وہ اس زور سے روئی جب تائی جی نے ان چاروں کے کپڑے اور چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں سمیٹ کر انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ ابیرہ اور ایمن دونوں جانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر ان کی ضد کی اب کسے پرواہ تھی؟ ان کے لاڈ اٹھانے والے اور ان کی ذرا ذرا سی ضد کی پرواہ کرنے والے تو پیوند خاک بن چکے تھے۔ تائی جی کا آفس ان کے گھر سے دور پڑتا تھا۔ پھر تائی جی کو دنیا میں صرف اپنے گھر سے پیار تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنے دن گھر سے کیسے دور رہ لی تھی۔ عاقف چچا تو کل کرنے کے اگلے روز ہی چلے گئے تھے۔ ان کی فیکٹری اور بیوی ان کی اتنی لمبی غیر حاضری کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ غزالہ آنٹی اور انکل جمال کو بھی اپنے اسکول سے اتنی لمبی چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ غزالہ آنٹی ایک ہفتے بعد ہی چلی گئیں۔ سوینا پھوپھو البتہ ان کی وجہ سے رک گئی تھیں، اور پھر 1.5 ہفتے بعد ہی تایا جی ان سب کو اپنے گھر لے آئے۔ گاڑی تو ایکسیڈنٹ ہی میں چکنا چور ہو گئی تھی، اور ڈھانچہ تایا جی نے اونے پونے میں بیچ دیا تھا۔ ان کے گھر کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ ابیرہ تو مچل مچل کر رو رہی تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ ماما پاپا آ جائیں گے، آپ لوگ چلے جائیں، ہم نہیں جائیں گے۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابرار بھائی نے اسی طرح اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی تائی جی کی گود میں ڈال دیا تھا۔ ایمن کے رونے پر تایا جی نے اسے بری طرح جھڑک کر ایک تھپڑ لگا دیا تھا۔ ایمن، تم بچی نہیں ہو، سمجھدار ہو، خبردار جو اب روئیں تو فضول میں دماغ خراب کر دیا۔ چپ کر کے گاڑی میں بیٹھو، ورنہ تم کو یہیں چھوڑ جاؤں گا، پھر اکیلی بیٹھی رہو گی۔ اس کے تواتر سے بہتے آنسو وہیں تھم گئے تھے۔ ہاں، اندر بہت کچھ تڑک گیا۔ مستقبل کی دھندلی سی تصویر واضح ہونے لگی تھی۔ جوں جوں گاڑی گھر سے دور ہو رہی تھی، وہ رویوں کے تانے بانے جوڑ کر اپنا اور بہن بھائیوں کے مقام کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر نہ تو ہوش میں آتی ابیرہ کو دیکھنے کی کوشش کی اور نہ پھپھو کی گود میں بخار میں پھکتے مون پر نگاہ ڈالی۔ وہ بس کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے منظر میں گم تھی۔ تایا جی کے گھر آتے ہی جیسے سب لوگ بے تحاشا مصروف ہو گئے تھے۔ تایا جی صبح کے نکلے، شام گئے پلٹتے تھے، اور آ کر بھی انہیں کم از کم ان چاروں میں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر دیکھ بھی لیتے تو قصداً بے نیاز سے بن جاتے۔ شاید ان کا وجود بھی انہوں نے گھر کی دیواروں یا ساز و سامان کی طرح تصور کر لیا تھا، جو وجود تو رکھتے ہیں مگر ہر وقت نظروں کے سامنے ہونے کی وجہ سے روٹین کا حصہ لگتے تھے، بے وقت اور بے مصرف سے۔ تایا جی کا گھر ان کے گھر جتنا ہی بڑا تھا، مگر پرانے فیشن کا بنا ہوا تھا۔ بہت اونچی اونچی چھتیں اور بڑے بڑے کمرے، اور تائی جی تو آتے ہی اپنی راجدھانی کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی تھی۔ باقی ہر چیز، ہر موضوع ان کے لیے بے معنی تھا، اور سفینہ پھپھو 2 دن بعد ہی اپنے سسرال والوں سے ملنے راولپنڈی چلی گئی تھیں۔ مون کا بخار نہیں اتر رہا تھا، پہلے دن ہی ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ اس کے بعد ایمن اور ابیرہ کے کہنے کے باوجود کسی کو ٹائم ہی نہیں مل سکا تھا اسے دوبارہ ڈاکٹر کو دکھانے کا۔ مون بہت کمزور ہو گیا تھا اور بے حد چڑچڑا بھی۔ ہر وقت اس کا بدن بخار کی حدت سے تپتا رہتا تھا۔ اس کا کھانا پینا نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ ہر بات میں ضد کرتا تھا۔ جب بھی ذرا اس کی طبیعت بہتر ہوتی، وہ ماما ماما پکارنا شروع کر دیتا۔ اسے سنبھالتے سنبھالتے ایمن اور ابیرہ بکھر بکھر جاتی۔ فضا تو ویسے ہی گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ تایا جی اب ایمن سے کہہ رہے تھے کہ وہ اسکول جانا شروع کرے، اتنی لمبی چھٹی کرنا ٹھیک نہیں۔ اس کی کلاس سینئر ہے۔ ابیرہ اور فضا کو تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہ کہا تھا اسکول جانے کو۔ ان کو کیوں نہیں کہتے یہ بھی اسکول جائیں اب؟
ان کے دن رات کے اصرار پر وہ بھی چمک کر بولی، تمہاری کلاس بڑی ہے نا، اس لیے۔ اس کے اعتراض پر انہوں نے اسے سمجھایا، مگر اس نے ان کی بات نہ مانی، نہ پیار سے نہ غصے سے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل منتظر تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ہو چکے تو پھر وہ کچھ کرے گی۔ کالج اور کرکٹ کی مصروف روٹین میں سے وقت نکال کر ان کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ولید بہت بے حس اور ظالم تھا۔ وہ آتے جاتے ان چاروں کو خوب تنگ کرتا تھا۔ امی ابو مظلوموں کا چوکڑا پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لائے ہیں، بھلا شہر میں اتنے یتیم خانے بھی تو ہیں، وہاں چھوڑ آتے۔ لا کر یہ مظلوم صورتیں ہمارے اوپر طاری کر دیں، ہر وقت کا رونا دھونا۔ اسے ولید سے نفرت ہو چکی تھی۔ نہ تمہارے پاپا ماما کو ہم نے مارا ہے جو ہر وقت یہ نحوست پھیلائے رکھتے ہو تم لوگ۔ ان میں سے کوئی بھی روتا تو وہ دھاڑنے لگتا، اگرچہ تایا جی اسے ڈانٹتے تھے، لیکن تائی جی اس کی اتنی بکواس پر بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ ان کا بہت لاڈلا تھا، اور پھر لاڈلوں کو کون کچھ کہتا ہے؟ ان کے پاپا ماما نے انہیں کبھی کچھ کہا تھا جو تائی جی ولید کو کچھ کہتی؟ لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کسی کی دل آزاری بھی تو نہیں کی تھی کہ تایا جی انہیں ان کے گھر چھوڑ آئیں۔ پھر اسے ولید سے بھی کوئی شکایت نہیں رہے گی، بھلے ماما پاپا بھی نہ آئیں، لیکن وہ اپنے گھر چلے جائیں۔ مگر ایسا کوئی اشارہ کہیں سے نہیں مل رہا تھا کہ ان لوگوں کا ارادہ انہیں واپس بھیجنے کا ہے۔ پھپھو 15 دن بعد واپس آ گئیں، اور آج ہونے والی بات ہو گئی، ان کی تقدیروں کا فیصلہ، اس طرح سے انہیں تتر بتر کر کے۔ نہیں نہیں، میں کبھی ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ پھپھو کو اگر بیٹے کی ضرورت ہے تو اللہ میاں سے مانگے، ہمارا مون کوئی فالتو تو نہیں۔ میں کبھی بھی اسے اپنے سے دور نہیں کروں گی۔ وہ تو بالکل پاپا جیسا ہے، ان کی جیسی آنکھیں، ان کے جیسے بال۔ نہیں، کبھی نہیں۔ لاہور کبھی نہیں۔ عاقف چچا نے تو کبھی ہمیں جھوٹے سے بھی پیار نہیں کیا، وہ کیا فضا کا خیال رکھیں گے؟ اور وہ تو اتنی بزدل اور ڈرپوک ہے کہ رات کو سوتے میں بھی اتنی بار ڈرتی تھی کہ ماما پاپا اسے اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ اور عبیرہ غزالہ آنٹی کے گھر کبھی نہیں گئی، جہاں ہر وقت ہلا گلا ہوتا رہتا ہے۔ اور غزالہ آنٹی کی 5 بیٹیوں میں عبیرہ کی بھلا کیا گنجائش؟ اسے تو ذرا سی بھی توجہ نہیں ملے گی۔ اور ان کے گھر تو کھانا بھی ایک وقت پکتا ہے اور 3 ٹائم چلتا ہے، اور ہر وقت ہر ڈش میں ڈچ قوم کی طرح آلو پکتے ہیں۔ اور عبیرہ کو آلو کتنے ناپسند ہیں، وہ کسی کھانے میں بھی آلو نہیں کھاتی۔ پاپا اس کے لیے علیحدہ ماما سے کچھ نہ کچھ کہہ کر بنواتے تھے۔ اور غزالہ آنٹی کا گھر کس قدر چھوٹا ہے، صرف 2 کمرے، ایک میں ان کی 5 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ عبیرہ اتنے کنجسٹڈ ماحول میں کیسے رہے گی؟ اسے تو گرمی بھی بہت لگتی ہے، اور غزالہ آنٹی کے گھر تو اے سی بھی نہیں ہے۔ اور شام کو جب سارے محلے کے بچے ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں تو کتنا شور ہوتا ہے، ہر طرف آوازیں ہی آوازیں۔ غزالہ آنٹی عبیرہ کو اپنے سرکاری اسکول میں داخل کروائیں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔